نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن الكريم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ سورہ زمر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا۔ حضرات، اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت الخالق پر کچھ باتیں بیان کر چکے ہیں، اسی سلسلے کی یہ کڑی الباری کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر خالق کے ساتھ سورہ حشر کے اس آخری رکوع میں خالق کے ساتھ باری اور مصور اپنی دونوں صفات کو بھی بیان کیا ہے، تو اس سے یہ پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی صفت خالق ہی سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات اس کے ذاتی ہیں، کسی کے عطا کیے ہوئے نہیں ہیں، اس جیسی صفات والا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل اور مثال ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اس کی پہچان یعنی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں اللہ کو کسی نہ کسی نام سے ضرور مانتی ہیں، مگر وہ اس کی صفات سمجھا نہیں سکتی، اس کا تعارف نہیں کروا سکتی، اس لیے کہ وہ صفات ہی سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے وہم و گمان سے اس کی ہر صفت کے الگ الگ خدا بنا ڈالے۔ اگر انسان کو خالص اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھانا ہو تو خالق کائنات کا تعارف صفات کے ذریعے کروائیے، تبھی وہ مخلوقات سے کٹ کر خالق سے جڑ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ مخلا ایک جو ہے بڑے مفسر کا لکھا ہے کہ جتنا زیادہ انسان کو خالق کا تعارف کروایا جائے گا اتنا ہی وہ مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑے گا، پھر کسی بھی مخلوق کو اللہ کی طرح یا اللہ کی صفات والا نہیں مانے گا۔ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور رہے گا اتنا ہی وہ شرک میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ دنیا کے انسان محض اللہ کی پہچان نہ رکھنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہمارے ان ویڈیوز کے ذریعے ہم جو ہے کوشش کر کے مختصر انداز میں انشاءاللہ صفات الہی کی کچھ تفصیل سمجھانے کی کوشش کریں گے، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خالق کائنات کا تعارف کروا سکے۔ جو بھی سمجھائیں گے وہ نامکمل اور مختصر ہی رہے گا، وہ مکمل نہیں رہے گا۔ ہم محدود عقل رکھتے ہوئے نامحدود ذات کا تعارف نہیں کروا سکتے۔ الباری اور المصور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں اور ان دونوں کا تعلق اللہ ہی کی صفت تخلیق سے ہے، یہ تخلیق ہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں صفات کے ذریعے کسی بھی چیز کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ الباری کے معنی وہ ذات جو اپنی بنائی ہوئی تقدیر کے منصوبے کے تحت تخلیق مکمل کرتی ہے، یعنی جو چیز وجود میں لائے اسے مختلف حالتوں میں تبدیل کرتے ہوئے گزارتے ہوئے مکمل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے تقدیر کے تحت کسی بھی مخلوق کو بغیر کسی مثال اور نمونے کے عدم سے وجود میں لا کر اس کی تخلیق یعنی بناوٹ کو صفت باری کے ذریعے مختلف مراحل سے گزار کر اس کی حالتوں کو تبدیل کر کے مکمل کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ لا باری الا اللہ، نہیں ہے کوئی باری سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے کوئی بھی مخلوق وجود میں آنے کے بعد اس کی تخلیق سے آزاد اور بے نیاز نہیں ہو سکتی، مسلسل تخلیقی مراحل سے گزر کر تکمیل کو پہنچتی ہے، ادھوری اور نامکمل نہیں رہتی۔ اور اگر کوئی ادھوری اور نامکمل رہے
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تقدیری منصوبے ہی سے امتحان اور مشیت کے خاطر رہتی ہے. لا باری الا اللہ. صفات الباری اور المصور اللہ کے تخلیقی مراحل کو مکمل کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں آ کر مکمل اور اصلی حالت اور شکل اختیار کرتی ہے اور مقصد حیات اور ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں. اللہ کی ان تینوں صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. مثلاً اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی وہ تخلیق صرف دنیا کی حد تک ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تخلیق کا آخری اور مکمل مرحلہ آخرت ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا اور اسے پھیلا رہے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ زمین اور آسمان شروع میں ملے ہوئے تھے، پھر اسے دھماکے سے پھاڑ کر الگ کیا گیا، اس کے بعد ہر چیز وجود میں آئی. سائنس نے تحقیق کی کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، ستارے زمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہ صرف زمین سے دور بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفت باری کا اظہار ہے. انسان اور جنات کی تخلیق صرف دنیا کی حد تک ہی نہیں، ان کا مکمل مرحلہ آخرت ہے. دنیا میں جو نعمتیں اور عذابات اور اچھے برے اعمال انسان کو نظر آتے ہیں ان کی مکمل شکل اور نتیجے کی صورت آخرت میں ہے. وہ صرف دنیا کی حد تک ہی نہیں، ان کا مکمل اظہار آخرت ہی میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی صفات خالق، باری اور مصور میں کسی کا محتاج نہیں اور نہ اس کو کسی بھی مخلوق کو مختلف مراحل اور حالتوں میں تبدیل کرنے گزارنے میں کسی قسم کی مجبوری اور محتاجی نہیں، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اس نے ان تینوں صفات کے ذریعے اپنے قدرت کو سمجھایا ہے اور اس کی قدرت کو سمجھا کر اپنے کمالات کو بتلایا ہے کہ وہ کس طرح تخلیق کرتا ہے. بس الباری کے معنی ہیں ابتدائی حالت سے پھاڑ کر جدا کر کے درمیانی تبدیلیوں سے گزار کر مکمل کرنا. یہ صفت الباری سے ہوتا ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جب لوگوں سے اللہ کی صفت الباری کے بارے میں معنی اور مطلب پوچھا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر رہتے ہیں. جانداروں میں خاص طور پر انسان، جنات، نباتات اور جانوروں میں ہم اللہ کی صفت الباری کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ ان میں غور و فکر کریں گے تو ان کی ابتدائی حالت الگ الگ ہوتی ہے، پھر شباب اور جوانی کے تغیرات الگ الگ تبدیلیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، پھر بڑھاپے اور ضعیفی کی حالت الگ ہوتی ہے اور مرجھانے اور سوکھ جانے کی حالت الگ الگ ہوتی ہے. تقدیر کے لحاظ سے نباتات اور حیوانات اور دوسری مخلوقات کی اللہ تعالیٰ جتنی مدت مقرر کیا ہے اتنی ہی مدت تک ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ جاری رکھتا ہے، اس کے بعد ان کو فنا کر دیتا ہے. انسان اور جنات کی تخلیق دنیا کی زندگی میں موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ دنیا کا جسم تو فنا ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے. انسان موت کے بعد دنیا سے عالم برزخ میں روح کے ساتھ علین یا سجین میں رہتا ہے. سجین کو آسان طریقے سے یاد رکھیے کہ ناکام انسانوں کا جیل خانہ. روح برزخ میں بغیر جسم کے رہتی، پھر قیامت کے دن خبروں سے جسم کے ساتھ نکلتی ہے جیسا سبزہ زمین سے اگتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے تخلیقی نظام سے تبدیل کر کے جس طرح دنیا میں ماں باپ کے ذریعے 9 مہینوں میں ماں کے پیٹ میں رکھ کر پیدا کرتا ہے، اس طرح پیدا کرنے کے بجائے اس نظام کو تبدیل کر کے بغیر ماں باپ کے خبر سے مکمل انسان کی شکل میں نکالے گا.
یہ تخلیقی تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت باری سے ہوگی۔ عالم برزخ سے روح اور جسم مکمل انسان بن کر قبر سے نکلیں گے اور حشر کے میدان، پلسرات اور جنت و دوزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ غرض ان تمام مقامات پر جو جو تخلیقی تبدیلیاں ہوں گی وہ صرف صفت باری سے ہوتی رہے گی۔ لا باری الا اللہ، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی اپنی تقدیر کے لحاظ سے باقی رکھتا ہے، پھر اپنی صفت باری سے اس پر قیامت قائم کر کے اس میں تبدیلیاں کر دے گا۔ زمین کی تخلیق بدل جائے گی، اس میں وادیاں، اونچ نیچ، پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے، اس کو آسمان کی طرح مسلح کر دیا جائے گا۔ زمین خبر میں میت کو دباتی ہے جو نظر نہیں آتا۔ دنیا میں زمین پر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ قیامت تک بیان نہیں کر سکتی، مگر اللہ تعالیٰ اس کے تخلیقی نظام میں تبدیلی کر کے حشر کے میدان میں اپنے اوپر جو جو انسان گناہ کیا وہ سب خبریں بیان کرے گی۔ بے شک اللہ اپنے تخلیقی نظام کو جب چاہے اور جیسا چاہے بدل سکتا ہے۔ زمین کا اس طرح خبریں بیان کرنا اللہ ہی کے تخلیقی نظام کی تبدیلی سے ہوگا، اور یہ اللہ کی صفت باری کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کی تخلیق پانی سے کرتا ہے، پھر پانی کے قطرے کو نطفے میں تبدیل کرتا ہے، جانوروں میں انڈوں میں تبدیل کرتا ہے، پودوں میں بیج میں تبدیل کرتا ہے۔ بے شک لا باری الا اللہ۔ اسی طرح وہ جانوروں کو گھاس کھلا کر اور کسی کو گوشت کھلا کر اور کسی کو گندگی کھلا کر اور کسی کو خون پلا کر اپنے صفت باری کے ذریعے اس غذا کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تخلیق وہ اپنی صفت باری سے کرتا ہے، پھر انسانی نطفے کو، جاندار کے نطفے کو رحم میں جرثومہ بنا کر گوشت، ہڈی اور رگیں تخلیق کرتا ہے، اور 4 مہینوں بعد انسانی بچے میں روح ڈالتا ہے۔ ہر 40 دنوں بعد صفت باری سے دنیا میں آنے تک مختلف تبدیلیاں اور مراحل سے گزارتا ہے، اور پیدا ہونے تک بچہ ماں کے پیٹ میں پانی میں رہ کر گردش کرتا رہتا ہے اور تخلیق پاتا رہتا ہے۔ گردش نہ ہو تو بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق سے اعضا بناتا ہے، مگر صفت باری کے ذریعے منہ سے غذا کھانے، ناک اور پھیپھڑوں سے سانس لینے اور رحم میں بول بلات کرنے سے روکے رکھتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد ماں کے پیٹ کے تخلیقی نظام میں تبدیلی کر کے پھر صفت باری سے منہ سے غذا اور ناک سے سانس اور بول بلات کرنے کی تبدیلیاں کر دیتا ہے۔ انسانی بچے کو ماں کے پیٹ میں دانت نہیں نکالتا، اور جانوروں کے بچے کو سینگ نہیں پیدا کرتا۔ بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کی تمام قوتیں ختم فرما دیتا ہے۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت باری کے ذریعے کر کے تخلیق کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی تخلیق سے انسان دنیا میں زندہ رہنے تک فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ سکرات شروع ہوتے ہی آنکھوں کا تخلیقی نظام اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے صفت باری سے دنیا ہی میں اس کو اندھا کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی چیزوں کو پہچان نہیں سکتا، عالم بالا اور فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس حالت میں اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوتا۔ دنیا کا ہوش کھو کر اپنے اہل و عیال کو نہیں پہچانتا۔ قبرستان لے جاتے وقت اگر انسان گنہگار ہے تو چیختا اور چلاتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ کسی کو اس کے چیخنے کی، چلانے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو جب خاص طور پہ حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا
اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کا حال بیان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کو قوت گویائی یعنی بات کرنے کی صلاحیت دے گا، جس کی وجہ سے انسان جن جن اعضاء سے گناہ کیا ہے وہ اعضاء اس کی گواہی اور شہادت دیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے باری سے ہوگا اور یہ تخلیقی نظام میں تبدیلیاں ہوتی رہے گی۔ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جانے کے ڈر سے ہم ساری تبدیلیاں اور مراحل بیان نہیں کر سکتے، صرف چند مثالوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفت باری کو سمجھیے اور یاد رکھیے، اور اسی شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ورد کرتے جائیے۔ جنت میں جنتی کو حضرت آدم علیہ السلام کا شروع کا قد 60 گز کا عطا کیا جائے گا، اور جنتی انسان چاہے بچہ ہو یا بڑا اس کی عمر 33 سال کی رہے گی۔ دنیا کی عورتیں حوروں سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو جائے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے تخلیقی نظام میں تبدیلی کر کے صفت باری کے ذریعے جسمانی نظام کو بدل دے گا، اور جنتی جو بھی جنت میں غذا اور میوے کھائیں گے ان سے فضلہ نہیں بنے گا، بول براد نہیں آئے گا، خوشبو اور پسینہ اور ڈکار سے غذا ہضم ہو جائے گی، ناک اور کان اور آنکھ ہوتے ہوئے میل نہیں نکلے گا۔ کبھی جنتی کو غصہ، غم، دکھ اور بیماری نہیں آئے گی۔ وہاں مرد کو داڑھی نہیں دی جائے گی۔ جنتی اور دوزخی کو موت کبھی نہیں آئے گی، باوجود یہ کہ اگر دوزخی جل کر کوئلہ بن جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفت باری سے پھر دوبارہ اس پر چمڑی چڑھے گی اور وہ پھر زندہ اپنی اصلی حالت پر رہے گا۔ دوزخی کو اس کے گناہوں کے حساب سے جسم عطا کیا جائے گا، وہ پھیل کر مکہ اور مدینے کے درمیانی فاصلے کے برابر اپنے جسم کو پائے گا۔ اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، چمڑی 40 گز موٹی ہوگی، غذا میں آگ کے درخت، آگ کے پھل، پیپ اور خون، کھولتا ہوا پانی، کانٹی دار پھل اس کو دیے جائیں گے جو حلق میں پھنس جائیں گے۔ یہ سب تخلیقی مراحل اور تبدیلیاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت الباری سے کرتا رہے گا۔ اگر انسان اس طرح غور کر لے تو پکار اٹھے گا کہ لا باری الا اللہ، نہیں ہے کوئی باری سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں میں کسی کو انڈوں سے، کسی کو ماں کے پیٹ میں بناتا اور پیدا کرتا ہے۔ خالق ہونے کے ناطے پرندوں کی نسل کو جاری رکھنے، دانا کھلا کر پرندوں کے پیٹ میں انڈے بناتا ہے، اور ان انڈوں میں اپنی تخلیق سے سفیدی اور زردی پیدا کرتا ہے۔ پرندے انڈے دینے کے بعد انڈے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان میں بچہ بنانے میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں رہتا، صرف وہ ان پر بیٹھ کر سیکتے ہیں۔ مچھلی، تانبیل، مچھر، مکھی اور مینڈک تو جو ہے انڈے دے کر ان پر بیٹھتے بھی نہیں، اور مگرمچھ اور تانبیل ریت میں گڑھا کھود کر انڈے دیتے، ریت کو ڈھانپ دیتے اور پھر پانی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت باری سے انڈوں کی سفیدی اور زردی کو جو ہے پرندوں اور جانوروں میں تبدیل کر کے ان میں جاندار بناتا ہے۔ پھر وہ بچے کو انڈا پھوڑ کر باہر نکلنے کے لیے چونچ پر ایک باریک سی کیلی پیدا کرتا ہے، تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ انڈا پھوڑ کر اپنا وقت پورا ہوتے ہی باہر آ جائے۔ آہستہ آہستہ وہ کیلی ختم ہو کر چونچ میں مل جاتی ہے۔ جب بچہ باہر آتا ہے تو صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، ماں باپ جیسا رنگ و روپ، پروں سے محروم رہتا اور غذا بھی نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت باری سے اس کو پر، چمڑا، رنگ و روپ دے کر ماں باپ کی طرح مکمل بنا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی تخلیق کا کمال ہے جو صفت باری سے ظاہر ہوتا ہے۔
لا باری الا اللہ، اسی طرح درختوں میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق سے پھولوں اور پھلوں میں بیج پیدا کرتا ہے، پھر مردہ بیج سے ایک جاندار پودا نکالتا ہے اور اس پودے کو آہستہ آہستہ تبدیل کر کے بڑا درخت بنا دیتا ہے۔ اس طرح درخت سے بہت سارے کام لیتا ہے جسے ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم رات دن درختوں کی مختلف حالتیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک اہم چیز یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جانداروں کے لیے سانس میں آکسیجن لینا ضروری رکھا ہے، اور نباتات کو زندہ رہنے سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ لینا ضروری رکھا ہے۔ اگر پودوں اور درختوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ملے تو وہ پرورش صحیح نہیں پا سکتے اور مرجھا جاتے اور اپنی پیداوار نہیں دے سکتے اور مر جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت باری سے تمام جانداروں کے لیے آکسیجن لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے کا طریقہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے تمام نباتات اور پودوں اور درختوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ مسلسل ملتی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت باری سے پودوں اور درختوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک خاص عمل سے آکسیجن میں تبدیل کر کے خارج کرنے کا طریقہ بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے تمام جانداروں کو مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نباتات پیدا نہ کرتا تو جانداروں کی زندگی موت کے حوالے ہو جاتی۔ پہلی چیز ان کو آکسیجن ہی نہ ملتی، اور دوسری چیز نباتات نہ ہوتے تو غذائیں، میوے، پھل پھلاری ہی نہ ملتے۔ میوہ اور پھلوں سے مختلف قسم کے وٹامن، پروٹین اور دھاتوں کو لکوڈ کی شکل میں، مٹھاس کی شکل میں، رس کی شکل میں تبدیل کر کے جانداروں کو کھلاتا ہے، جس سے جانداروں کے جسموں کو توانائی ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح جاندار نہ ہوتے تو پودوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ملتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقی تبدیلیاں ہیں جو صفت باری سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا میں جاندار پر موت کا جب وقت آتا ہے تو ہوا موجود ہونے، آکسیجن موجود رہنے، ناک کھلی رہنے، پھیپھڑے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے سب کچھ موجود رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے نظام کو اپنے صفت باری کے ذریعے روک دیتا ہے اور ہوا ناک میں نہیں جا سکتی اور جاندار مردہ ہو کر مر جاتا ہے اور اس کا دم نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے تخلیق سے پانی پیدا کیا، پھر صفت باری سے اس کو مختلف شکلیں تبدیل کرنے کی صلاحیت دیا، اس کو مختلف شکلوں میں اپنے صفت باری سے تبدیل کرتا رہتا ہے۔ باوجود یہ دوسری شکلیں اختیار کرنے کے وہ پانی کا پانی بنا رہتا ہے۔ پانی برف بنتا ہے، ابر بنتا ہے، گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، آسمان میں ابر کے ساتھ برف بن کر رہتا ہے اور اولے بن کر اور اولوں کی شکل میں اور روئی کے گالوں کی شکل میں زمین پر گرتا ہے۔ گھر میں پانی کو گرم کرنے سے بھاپ نظر نہیں آتی، مگر پانی کی یہ بھاپ میں کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ پانی بے رنگ ہے، مگر جب یہ بخارات بن کر ہواؤں میں بادل بن کر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو لال، کالا اور سفید بنا کر پوری دنیا میں اڑاتا ہے۔ ہوائیں ان بادلوں کو اللہ کے حکم سے مختلف ملکوں میں برسات کے موسم میں برساتی رہتی ہیں۔ بادلوں میں اللہ تعالیٰ جو رنگ پیدا کیا، اس کے ذریعے انسان زمین پر رہ کر آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ ان کے سروں پر بادل آ چکے ہیں۔ اگر پانی بخارات بننے میں تبدیل نہ ہوتا تو بادل ہی نہ بنتے اور زمین پر بارش کا نظام ہی نہ ہوتا، پھر کہیں پر بھی ندی، نالے اور دریا نہ ہوتے، انسان ڈیم اور تالاب بھی نہ بنا سکتے تھے۔ سمندروں کا کڑوا اور کھارا پانی اللہ تعالیٰ کی صفت باری سے تبدیل ہو کر میٹھا بن کر پہاڑوں پر برف بن کر پڑا رہتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے تخلیقی نظام کا کمال ہے جو صفت باری سے تخلیق پاتا رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کائنات کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کر کے
اس کو پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ صفات کو سمجھیں گے اتنا ہی ایمان میں شعور اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ جو صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے ایمان میں شعور دینے اور اپنی پہچان کروانے کے لیے نازل کیا ہے، ان کو ہم اپنی نادانی کی وجہ سے خوبصورت الفاظ میں لکھ کر گھروں کی زینت بنائے ہوئے ہیں اور ان کو صرف خوبصورتی کے لیے لگائے رکھتے ہیں، تبرک کے لیے لگائے رکھتے ہیں یا برکت کے لیے ورد کرتے ہیں، اور ان ناموں کا احترام تو ضرور کرتے ہیں مگر ان ناموں کے معنی، مطلب اور اللہ تعالیٰ کے حقیقت میں قدرت کو ان ناموں کے ذریعے نہیں پہچانتے۔ اس طرح سے کبھی ایمان میں شعور پیدا نہیں ہو سکتا اور ہم اللہ کی پہچان ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے علماء حضرات اور اہل علم سے گزارش کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے دوسرے عنوانات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور پہچان صفات کو سمجھا کر ہمیں تعلیم دینے والے بنائیں اور ہماری بنیادی تعلیم میں بچوں کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھا کر شعوری ایمان دینے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے ہر عنوان پر کام ہوا مگر صفات پر سرسری انداز پر ہمارا لٹریچر تیار کیا گیا ہے۔ بنیادی دینی تعلیم میں، دینیات میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کے صفات پر کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ اس لیے ہم کہنا پڑے گا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت میں ہم اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہیں اس کی قدر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم عبداللہ صدیقی کی کتاب سے بیان کیے ہیں۔ اس کو بار بار سنیے اور اپنے بچوں میں مضبوط ایمان پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔